بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سویٹ اینڈ سولٹی کچن سے آپ کی میزبان۔ آج جو ہم ریسیپی بنا رہے ہیں اس کا نام ہے مینگو جیلو کیک، اور بڑی سمپل ریسیپی اور بہت جلدی بن جائے گی۔ اس کے لیے میں نے ایک مینگو پلپ کو جوسر میں ڈالا ہے اور اس میں 3 ٹیبل اسپون شوگر ایڈ کیا ہے میں نے، اور اسے ہم گرائنڈ کر لیں گے۔ اگر گرائنڈ ہونے میں تھوڑا سا پرابلم ہو تو اس میں آپ تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیجیے گا۔ پھر اسے ہمیں پکا لینا ہے ایک پین میں ڈال کر، اور اس طرح ہماری مینگو پیوری تیار ہو گئی ہے۔ اسے ہمیں ایک سائڈ میں رکھ لینا ہے۔ اب ہم کیک بنانے کی تیاری کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے ایک آدھا کپ دودھ لیا ہے۔ آدھا کپ دودھ میں میں نے آدھی پیالی پسی ہوئی چینی یعنی پاؤڈر شوگر لی ہے، اور میں نے اس میں 4 چمچ گھی کے شامل کیے ہیں، اور پھر اسے اچھی طرح سے وسک کر لینا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو وسک کیا۔ جب یہ اچھا سا وسک ہو جائے گا تو اس میں ہم بقایا انگریڈینٹس شامل کریں گے۔ اچھا، اسے ہمیں ایک ہی ڈائریکشن پہ کرنا ہے، اس سے کیک پہ اچھا رائز ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی 1 کپ میدا میں نے اس میں شامل کیا ہے، اور میں نے اس میں شامل کیا ہے 1 ٹی اسپون بیکنگ پاؤڈر، اور 1/4 چمچ میں نے بیکنگ سوڈا کا ڈالا ہے اس کے اندر، اور اسے پھر میں دوبارہ ایک ہی ڈائریکشن میں ملانا شروع کیا۔ اور تھوڑا سا اس میں نے ایڈ کرنا ہے ونیلا ایسنس، چند ڈراپ ونیلا ایسنس کا ڈالنے ہیں۔ پھر اسے اچھے سے وسک کر لینا ہے ایک ہی ڈائریکشن پہ، زیادہ دیر نہیں کرنا، بس اسے ہمیں 4 سے 5 منٹ تک وسک کرنا ہے۔ اور جب اس کا اچھا سا آمیزہ بن جائے تو پھر اس میں ہم مینگو پیوری کے ایڈ کریں گے۔ اب میں اس میں 3 ٹیبل اسپون مینگو پیوری ڈالی ہے جو ہم نے بنا کے رکھی ہوئی تھی، اور یہ روم ٹمپریچر پہ ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کو آپس میں اچھے سے مکس کر لینا ہے ایک ہی ڈائریکشن پر۔ اب اس کو میں ایک دوسری ڈش میں کنورٹ کر لوں گی۔ یہ ایک آئلی ڈش ہے اور یہ اوون سیف ہے، اگر آپ چاہیں تو کوئی سانچہ بھی لے سکتے ہیں اس کو ڈالنے کے لیے۔ میں نے اس ڈش میں کنورٹ کیا ہے تو میں اس کو ایسے ہی بیک کروں گی۔ اس آمیزے کو اس میں دوسری ڈش میں پلٹنے کے بعد ایک پتیلی کو میں نے چولہے پہ رکھ دیا تھا۔ ایک پری ہیٹڈ پین میں ہم اس کو رکھیں گے، اور جب میں نے کیک کی تیاری شروع کی تھی تب سے ہی میں نے یہ پتیلا چولہے پہ رکھ دیا تھا، اور یہ اچھے سے گرم ہو چکا تھا۔ پھر اس میں رکھنے کے بعد تقریباً 40 منٹ میں بیک ہو گیا۔ اسٹک ڈال کے چیک کریں گے، دیکھیں اس میں آمیزہ نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے یہ رائز ہو چکا ہے اور یہ تیار ہے کیک۔ اور جب تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے بعد اس پہ میں نے پھر جو ہماری مینگو پیوری تھی تقریباً 2 ٹیبل اسپون میں نے اس پہ اسپریڈ کی ہے، اور پھر اس پہ میں نے مینگو کیوبس اوپر کی طرف ٹاپنگ کی ہے اس کی۔ اچھا، اس کے بعد میں نے ایک پیکٹ جیلی کا بنایا، مینگو جیلی کا۔ یہ فل پیکٹ لیا ہے میں نے، اور تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کو میں نے ڈش پہ ڈال کے فریزر میں رکھ دیا تھا، تو یہ بہت اچھے سے جم گیا تھا یہ۔ اور دیکھیں اس کا میں ایک پیس کاٹ کے دکھاتی ہوں آپ کو۔ تو یہ نیچے سے رائس ہوا ہوا ہے کیک، اور اوپر سے جیلی کے ساتھ بہت زبردست و خوبصورت کیک بنا تھا یہ۔ اب اس کے پیس پلیٹ میں نکالنے کے بعد اس کی سرونگ ہم کنڈینس ملک کے ساتھ کریں گے، جس سے اس کا ٹیسٹ دوبالا ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں، دیکھیں نیچے سے بالکل صاف لگ رہا ہے کہ اچھا سا رائز ہوا ہوا ہے کیک یہ۔ اب اس پہ ہم کنڈینس ملک کی ٹاپنگ کریں گے، اور یہ سرونگ کے لیے تیار ہے۔ اسے آپ فریج میں ٹھنڈا کر کے بھی کھا سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔